درجنوں اشعار ایسے ہیں قرآن و سنت کی تشریح ہیں. پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے بیک وقت عشق اور شریعت دونوں کو راضی رکھا. بہت سے شعراء ایسے ہیں جنہوں نے نعتیہ کلام لکھے لیکن ان کے نعتیہ کلام پہ گرفت ہوئی کہ یہ شعر جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے, یہاں یہ حکم لگتا ہے, یہ مناسب نہیں, یہ مناسب نہیں. بڑی دفعہ اسٹیجوں پہ جو ہے وہ کئی شعراء کو نقیبوں کو روکنا پڑتا ہے, یہ جو تم کلام پڑھ رہے ہو یہ ٹھیک نہیں. لیکن میرے امام کا ہدایت بخش شروع سے لے کے آخر تک کوئی شعر ایسا نہیں جس پہ شریعت کی گرفت آئے. بیک وقت جس نے عشق بھی راضی رکھا اور جس نے شریعت کو بھی راضی رکھا وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات ہے. اب دیکھو معراج کی رات جب حضرت جبریل امی آئے حضور کی بارگاہ میں لینے کے لیے لامکاں پہ, تو حضور آرام فرما رہے تھے. اب اس میں بھی حکمتیں ہیں. پتہ تو تھا کہ آج بلاوا عرش سے آنے والا ہے لیکن سو گئے. پہلے ساری رات جاگتے, آج آرام فرما ہے. جبریل آئے, عرض کی مولا تیرا محبوب تو آرام فرما ہے, کیسے بیدار کروں؟ اپنی طرف سے کوئی طریقہ بناتا ہوں تو ہو سکتا ہے بید بھی نہ ہو جائے, تو ہی بتا. اللہ کا آرڈر آیا, حکم آیا, اپنے نورانی کافوری ہونٹ میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں پہ رکھ کے تلووں کو بوسا دے. ان ہونٹوں کی ٹھنڈک سے میرا نبی بیدار ہو جائے گا. حضرت جبریل امی جھکے, قدموں میں بیٹھ کے حضور کے قدموں کو چوما. میرے امام نے اس کا نقشہ کھینچا. کہتے ہیں حضرت جبریل امی جھکے, اتنا جھکے کہ اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھا, پھر قدم چومے. اب عشق کہتا تھا کہ احمد رضا کہہ دے کہ معراج کی رات جبریل نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا, لیکن شریعت کہتی تھی نہیں, رب کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہوتا. عشق کا تقاضا تھا کہا جائے, شریعت کہتی تھی نہیں. میرے امام نے پھر ایسا کلام کیا, عشق بھی راضی رہا اور شریعت بھی راضی رہی. سنو, وقت کم ہے, بڑی مہربانی, شکریہ, وقت کم ہے. سنیں, میرے امام کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں. تاج حضرت جبریل امی کا تاج روح القدس حضرت جبریل کا لقب ہے. تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں. کہا کہ حضرت جبریل امی کے سر کے تاج میں جو موتی لگے تھے انہوں نے حضور کو سجدہ کیا. اب کہتے ہیں شریعت لگا فتویٰ نہیں لگائے گی. کیوں؟ یہ شریعت کا مکلف انسان ہے, فرشتے ہیں, شریعت کا مکلف موتی نہیں. تو فرمایا تاج روح القدس کے موتی جنہیں سجدہ کریں, رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں. محبوب تمہاری ایڑیاں کا مقام اور مرتبہ یوں ہے کہ معراج کی رات جن ایڑیوں پہ جبریل کے سر کے تاج کے موتی بھی سجدہ کرتے ہیں. اب موتی سجدہ کیسے کریں گے؟ جب جس پہ وہ موتی لگے ہیں وہ تاج, جس سر پہ وہ تاج ہے, وہ سر جب قدموں میں جھکے گا پھر موتی سجدہ کریں گے. میرے امام نے نقشہ بھی کھینچا, عشق بھی راضی رکھا اور شریعت کو بھی راضی رکھا. پھر بیک وقت عشق اور ادب کا جہاں خیال کیا. یہ بھی میرے امام کی خصوصیت ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں عشق میں اتنا آگے نکل گئے, یہ نہیں پتا کہ عشق تو پایا گیا لیکن ادب نہ رہا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں ایک شاعر نے کلام لکھ کے بھیجا. حضور کے روضہ مبارک کے اس وقت جب وہ شاعر وہاں گیا مدینہ شریف میں, اس نے دیکھا 2 کھجور کے درخت ہیں حضور کے گنبد خضرا کے سامنے. تو اس نے نقشہ کھینچا, کلام لکھا. کلام یہ تھا, اس نے کہا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے, مجنوں کھڑا ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. اب بڑے فخر سے لکھ کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھیجا. دیکھو میں نے کیسا نقشہ کھینچا کہ میں نے حضور کے شہر کے جو درخت ہیں انہیں بھی میں نے عاشق کہا کہ جس طرح مجنوں اپنی لیلا کے خیمے کے سامنے کھڑا رہتا ہے
اسی طرح یہ درخت حضور کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن میرے امام نے کہا کہ یہ بارگاہ نبوت کا ادب نہیں۔ پہلے والا مصرع تو ٹھیک ہے، دوسرے میں نبوت کی توہین ہے، یہ مقام نبوت کے خلاف ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں ادب کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہو جیسے عرش معلا کے سامنے۔ فرمایا تو نے میرے حضور کے شہر کے درختوں کو مجنوں سے ملایا، کہاں مجنوں اور کہاں حضور کے شہر کے درخت، اور کہاں لیلا کا خیمہ اور کہاں میرے نبی کا گنبد خضرا۔ فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہو جیسے عرش معلا کے سامنے۔ حضور کے شہر کے درختوں کو فرشتوں سے تشبیہ دی اور گنبد خضرا کو عرش معلا سے تشبیہ دی۔ فرمایا یہ ہے احمد رضا جو بیک وقت عشق کو بھی راضی رکھتے ہیں